السلام علیکم، میرا نام ہے پریسا احمد اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عفت سحر پاشا کا ناول پہنچی وہیں پہ خاک۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آخری لڑکا بھی بچتا اور وہ ازمیر بٹ ہوتا تو میں اس سے شادی سے بہتر خودکشی کو گردانتی۔ خدا کسی لڑکی کو ازمیر بٹ جیسا منگیتر نہ دے۔ میرا انداز ہمیشہ کی طرح جذباتی تھا، مگر میری بات سن کر چڑیا جیسے دل کی مالک ربیہ کو کچھ ہوا تھا۔ ہائے روحا، کیا تم کنواری ہی مر جاؤ گی؟ اس کی فضول پیش گوئی پر میں نے اپنی دکھی جذبات کو فی الوقت ایک طرف رکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو، نہ صرف دل بلکہ دماغ بھی چھوٹے سائز کا ہے۔ دادو یوں ہی تمہیں چڑیا نہیں کہتی۔ ہائے سومیا، ہمیں اپنی بحث میں الجھا پا کر فائقہ نے سبیہ خانم جیسی آہ بھری تو ہمیں اپنا سابقہ موضوع ٹماٹر جوش و خروش کے ساتھ دوبارہ یاد آ گیا۔ اللہ کرے ازمیر پر تمہاری شادی بھی کسی ایسی جگہ ہو جہاں لڑکی تم سے شادی کرنے پر بالکل بھی رضامند نہ ہو۔ میں نے پھر سے اسے پتہ نہیں دعا دی یا بد دعا، مگر ساتھ ہی نگاہ سامنے دروازے کی طرف اٹھی تو ازمیر بٹ کو خشمگی نظریں اور کڑے تیروں کے ساتھ کمر پر ہاتھ جمائے کھڑا دیکھ کر میری زبان تالو سے چپک گئی۔ مگر اس کی شادی تو سومیا سے ہو رہی ہے اور وہ دل و جان سے شادی پر راضی ہے۔ غلط بد دعائیں تو مت دو۔ یوں کہو کہ اگر وہ سومیا سے شادی نہ کرے تو کنوارا ہی رہے۔ نورین کو ازمیر پر کچھ زیادہ ہی غصہ تھا، مگر اس وقت جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اس سے وہ سب انجان تھی، کیونکہ بدقسمتی سے ان کی پشت پر دیدہ بینا نہیں تھا۔ نہیں خیر، اب پسند کی شادی کرنا ایسا بھی کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہر مرد کو شریعت کی اس شک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے بمشکل مسکرا کر کہا تو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ کس قدر ظالم ہو تم روحا، ابھی تو جھولی پہلا پلا کر ازمین کے نام کی وہ دعائیں اللہ کو پارسل کر رہی تھی اور ساتھ ہی بیچاری سومیا کی زندگی میں کروز میزائل جیسی تباہی لانے کے در پہ ہو گئی ہو۔ فائقہ نے متصفانہ انداز میں کہا تو میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب اگر آج ہماری موت آ ہی گئی تھی تو مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، بس یہی دن وہ دنیا کی باتیں کرتی رہی۔ میں بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ وہ یوں ہی کڑے تیور لیے ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ دبیس کالی نے اس کے پیروں کی آہٹ جذب کر لی تھی، ورنہ وہ شاید اس کے پیروں کی آہٹ جذب کر لیتی، ورنہ وہ شاید اس ناگہانی سے باخبر ہو ہی جاتی۔ میرا بس چلے تو میں دادا جان کی تاریخ بندوق اتار کر شاباش، یہاں تو بڑا عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میری چڑیا جیسی بہن کی بات زندگی میں پہلی مرتبہ کھیل کھلونے سے بڑھ کر بندوق تک پہنچی تھی، مگر ازمیر بٹ کے تن سے بھرپور لہجے نے اس کے اس تاریخی جملے کا گلا گھونٹ دیا۔ ہاں تو چڑیا صاحبہ، کیا کریں گی آپ اس تاریخی بندوق کو اتار کر؟ وہ بڑے طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا اور ربیہ بیچاری پر سر سے پاؤں تک لرزہ طاری تھا۔ دراصل وہ تاریخی بندوق ہے نا، لٹکے لٹکے زنگ آلود ہو گئی ہے، تو میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی اسے تیل وغیرہ دوں۔ وہ جو منہ میں آیا بولے گئی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ہم سب کا ہنسی کے مارے برا حال ہوتا، مگر فی الحال تو سب کو اپنی شامت سر پر کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی تم فکر مت کرو، اسے میں وقتاً فوقتاً صاف کرتا رہتا ہوں، بلکہ اب کافی عرصے سے اس کی کارکردگی چیک کرنے کا سوچ بھی رہا ہوں۔ اس نے بڑے رسان سے کہا تو چڑیا صاحبہ کی رہی سے ہی بولتی بھی بند ہو گئی۔ اور تم؟ وہ میری طرف پلٹا تو میں دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرنے لگی کہ جب بٹ کو غصہ آتا تھا تو پھر یہی ایک ورد کام آتا تھا۔ تم کیا پٹیاں پڑھا رہے ہو ان سب کو؟ کچھ بھی تو نہیں، یوں ہی باتوں باتوں میں مردوں کی شادی کا ذکر چلا تو میں نے بتا رہی تھی کہ شریعت میں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، بس یہی دین و دنیا کی باتیں کر رہی تھی ان سے۔ میں ہمیشہ کی طرح ڈھٹائی سے مکر گئی تو وہ کئی لمحوں تک تیز نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ اب ظاہر ہے اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ کانوں سنی کو غلط سمجھ کر مجھے سچا مان لیتا، مگر اس وقت شاید وہ اپنے مخصوص قاتلانہ موڈ میں نہیں تھا، اس لیے دادا جان کی تاریخی بندوق کی کارکردگی چیک کرنے کا ارادہ کسی اور وقت پر ٹالتا اپنی بہن کی طرف مڑ گیا۔ اور تم اس کی فضول گوئی سے بہرور رہنے کی بجائے کبھی کچن میں جھانک لیا کرو، شاید اس سے تمہاری عاقبت سنور جائے۔ اس کے طنز نے صدا کی کام چور زرمینہ کو پانی پانی کر دیا، مگر میری زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ اگر یوں ہی عاقبت سنورنے لگی تو ہر کوئی کچن ہی میں پایا جائے۔ ساتھ ہی میں نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ سب بھی یقیناً میری بد زبانی پر دل تھامے بیٹھی تھیں۔ میں نے درزیدہ نظروں سے سامنے
نے دیکھا تو لیدر کی براؤن چپل میں مقید محض اس کی پیر دکھائی دیے۔ کچھ غلط نہیں ہوگا اگر یہ آج ہی دادا جان کی تاریخی بندوق کی ٹرائی لے لے۔ میں نے دل ہی دل میں آہ بھرتے ہوئے اپنی بھری جوانی کی متوقع موت کا افسوس منایا تھا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ یقیناً حیران تھا۔ بھلا لڑکیوں جیسی حقیر صرف موصوف کے خیال میں اتنی ہمت کہاں کہ اس کے سامنے چڑ چڑ بولتی؟ زرمینہ تو فوراً ہی اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ میں ذرا اثر پڑا ہوں۔ چڑیا نے بھی اڑنے کو پر تولے تو دوپٹہ سر پر اوڑھے معزز ترین دکھائی دینے کی کوشش کرتی فائقہ اور نورین بھی اس کے ساتھ ہو لیں۔ اب لے دے کے ایک میں مسکین ہی بچی تھی بٹ کا غضب سہنے کے لیے۔ میرے خیال میں فارغ رہ کر تم لوگوں کا دماغ خاصا زنگ آلود ہو گیا ہے، خصوصاً تمہارا۔ ہمیشہ کی طرح مجھ سے بات کرتے اس کا انداز بہت سختی لیے ہوا تھا۔ بقول دادو، اس گھر میں ایک ہی باغی روح ہے اور وہ ہے ریحا گل، یعنی کہ ماں بدولت۔ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے خاص طور پر تو کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ میں دبے دبے لہجے میں بولی اور ساتھ ہی بے اختیار اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ ہی کو گھور رہا تھا۔ اس کی ذہین اور زیرک آنکھیں ہمیشہ کی طرح مجھے نروس کر گئیں۔ ایک یہ ہتھیار اس شخص کے پاس نہ ہوتا تو میں بٹ ہاؤس کی باقی لڑکوں کی طرح اسے بھی کسی گنتی میں لائے بغیر چٹکیوں میں اڑا دیتی۔ تم بچ جاؤ میرے ہاتھوں سے، اور خبردار جو آئندہ کبھی شریعت کا کوئی الٹا سیدھا مطلب نکال کر باقی سب کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ مجھے دھمکاتے ہوئے چلا گیا۔ سڑیل بد دماغ اکڑو خان۔ میرے کوسنے شروع ہوئے تو وہ تینوں بھی مطلع صاف دیکھتے ہی لوٹ آئیں۔ اکڑو خان نہیں، اکڑو بٹ، فائقہ نے تصحیح کی تو میں اس پر الٹ پڑی۔ بکواس بند کرو، ویسے تو بیان داغنے میں سب سے آگے ہوتی ہے، اور جب مصیبت آئے تو صرف ریحا گل کو دیکھے۔ اف، اتنی ہینڈسم مصیبت تو ہر کوئی دیکھے۔ نورین نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تو میں بری طرح بدمزہ ہوئی۔ بکو مت، اور سومیا کا حال دیکھو، بیچاری 3 دن سے کمرے میں بند ہے، بھوک ہڑتال جاری ہے، اور وہ بھی اس ہینڈسم مصیبت کی وجہ سے۔ میرا بھائی ہے، اس قابل کہ کوئی بھی اس کے پیچھے جوگ لے لے۔ زرمینہ بی بی اپنی عاقبت سنوارنے کے بعد نان نکالتی چلی آئی تھی۔ میں نے بلا تکلف سے اس کی چڑیا کھینچی۔ غدار، اپنی بھائی کی خاطر گروپ سے غداری کر رہی ہو؟ سوری، اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے بھی یہ سوچ کے اسے معاف کرنا ہی پڑا کہ پچھلے 3 دنوں سے وہ اپنے بھائی کے کوسنے میں ہماری شراکت دار رہی تھی۔ آخر کیا کرتے، ازمیر بٹ کا جرم ہی اتنا سنگین تھا۔ سومیا بشیر ہماری بڑی پھپھو کی اکلوتی دختر نیک اختر۔ پھپھو تو اس کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی اللہ سے جا ملی، جبکہ 5 سال پہلے پھپھا جان بھی داغ مفارقت دے گئے۔ محبت کرنے والے دادا دادی اور شفقت لٹانے والے تایا چچا، مگر پتہ نہیں 6 ماہ قبل سومیا بشیر پر کیا آفتات آ پڑی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ننیال آ بیٹھی۔ مغرور اور نک چھڑی سی سومیا کا سبھی نے بڑے جوش سے استقبال کیا تھا۔ ہمیں بھی خوبصورت کزن رکھنے کا فخر حاصل ہوا، مگر جلد ہی اس کی نک چڑی طبیعت نے ہمارے دل کھٹے کر دیے۔ لیکن دادو کو اپنی نواسی کس قدر پیاری تھی کہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی اپنے پیارے اور آنکھوں کو تارے پوتے ازمیر بٹ کو اپنے قریب المرگ ہونے کے غنچہ دے کر اس سے منگنی کروا دی، اور خود دنوں میں صحت مند ہو گئے۔ ازمیر بٹ چاہے لاکھ سڑیل تھا، اکڑو تھا یا غسیلا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ اس لیے اس کی غیر متوقع منگنی نے ہم کزنس کے معصوم دلوں کو خاصا دھچکا پہنچایا تھا۔ مانا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی ویسی نظروں سے نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ صدمہ کیا کم تھا کہ اتنے سالوں تک دادو کو گھر کی لڑکیوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں لگی تھی کہ یوں فٹ سے اپنے قابل پوتوں کے پلو سے باندھ دیتی جیسے کہ سومیا کو باندھا تھا۔ ہمیں غصہ اس بات کا تھا کہ دادو کو ہماری صلاحیتوں پر ذرا برابر بھی اعتبار نہیں تھا، مگر ہمارا غصہ اور سومیا جیسی حسین کزن سے خار اس وقت تعصب میں بدل گیا جب ازمیر بٹ، جی ہاں اسی سرپرے بٹ نے سومیا جیسی کتالہ سے شادی سے انکار کر دیا۔ ہماری ساری ہمدردیاں سومیا کے ساتھ ہو گئیں۔ اس نخوت زدہ کزن کا دکھ ہمارے سینے پر ہاتھ مارنے لگا، اور تمام غصہ ازمیر بٹ پر نکلنے لگا۔ گھر والے جو ہر وقت اسے آنکھوں پر بٹھانے کو تیار رہتے تھے، یکلات ہی اس سے کھنچ گئے۔ دادو بھی اپنے منظور نظر کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے لگی، اور اپنی تمام تر سمارٹنیس کے باوجود ازمیر بٹ ہمیں گٹ کھٹکا لگا۔ ہاں ہاں، اس بار بھی وجہ کوئی معمولی نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس نے ہم جیسی حسین کزنس کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کو شادی کے لیے پسند کیا تھا، اور یہ وجہ ناقابل معافی جرم تھی۔ مجھے لگتا ہے
کہ اپنے ساتھ ساتھ تم میری بھی زندگی برباد کر دو گی. نہ تو خود کسی طرف لگ رہی ہو اور نہ ہی مجھے لگنے دے رہی ہو. مجھے سومیا کے کمرے کے باہر ہی ایمرجنسی بریک لگانا پڑی کیونکہ اندر غسیلا بٹ اپنے پورے غیظ و غضب کے ساتھ اس معصوم لڑکی پر برس رہا تھا. میرو پلیز پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو. وہ روتی ہوئی آواز میں ایک ہی التجا کی جا رہی تھی مگر وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا. تم جا کر دادو سے کہہ دو کہ میں نہیں بلکہ تم خود اس شادی پر راضی نہیں ہو. میں اپنے کندھے پر بندوق رکھ کر نہیں چلا سکتا. پہلے ہی گھر والوں کی نظروں میں میرا امیج خراب ہو چکا ہے. ہائے میرا ہاتھ بے ساختہ دل پر جا پڑا. کس قدر کمینہ تھا یہ ازمیر بٹ. کتنے شاطرانہ انداز میں بیچاری سومیا کو مہرا بنا رہا تھا اور وہ بلک رہی تھی. بھلا ازمیر بٹ سے دستبردار ہونا کوئی آسان کام تھا؟ میرے سامنے یہ ٹسوے مت بہو. میں تو اول روز سے اس رشتے سے خوش نہ تھا. نہ دادو اپنی جان کا واسطہ دیتی اور نہ آج مجھے یہ ذلت سہنا پڑتی. اب تم ہی جا کے دادو کو سب بتا دو کہ تم میری جان اس عذاب سے چھوٹے. تو دانت پیس رہا تھا. اصولاً تو عقل مندی یہی ہوتی کہ میں شرافت سے الٹے پاؤں ہو لیتی مگر ازمیر بٹ کے سامنے جا کر اسے شرمندہ کرنے اور ہمراز بن جانے کا ادراک کرانے کا اور کون سا موقع ہوتا. میں بلا جھجک کمرے میں داخل ہو گئی. اندر کا منظر حسب توقع تھا. سومیا اپنے بستر کے کنارے ٹکی آنسو بہا رہی تھی اور وہ بھوکا شیر بنا گویا بکری کے پنجے کے سامنے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا. بہت خوب. کیا چالیں چلی جا رہی ہیں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ. اپنی دانستنس میں اس کی ایک کمزوری تو میرے ہاتھ لگ ہی چکی تھی. سو میں نے بڑے طنزی انداز میں کہا تھا. وہ دونوں ہی چونک گئے. لو ایک اور معصومہ آ گئی ہیں. وہ بھی طنزاً بولا تو میں سومیا کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگی. تم کیوں اپنی قیمتی آنسو بہا رہی ہو؟ پتہ تو ہے مرزاد ہوتی ہی بے وفا ہے. میں نے اپنے لب و لہجے میں سن 60 کی ہیروئن کا سا بھرپور درد سمونے کی کوشش کی تو وہ میرے سر پر آ کھڑا ہوا. تم اپنے فلمی ڈائلاگ سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. مگر میں تمہیں ایک معصوم اور مظلوم لڑکی پر یہ ستم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. تم اپنی زندگی سنوارنے کی خاطر اسے مورا نہیں بنا سکتے. کوئی اور موقع ہوتا تھا اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے میری گھگی بندھا دیتے مگر اس وقت میں پوری کی پوری زیبا بیگم بنی جذباتیات کی ریکارڈ توڑ رہی تھی. نہیں ریحا میری کو کچھ مت کہو. سومیا پھر سے رو دی تو میری آنکھیں بھر آئیں. یہ پاگل لڑکی کسی بے مہر کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی جو اس لفظ کے ہجو سے بھی ناواقف تھا. کیوں نہ کہوں بلکہ میرا بس چلے تو میں ابھی میں جوش میں آ کر بس چلانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ ازمیر نے مجھے بازو سے پکڑا اور سومیا کے پاس سے اٹھا دیا. تم اپنی بس لو اور کہیں اور جا کر چلانے کی کوشش کرو. خبردار جو اس معاملے میں کوئی بکھیڑا کھڑا کرنے کی کوشش کی ہو تو. وہ غرایا تھا اور پہلے چاہے مجھ پر اس کے لب و لہجے کا اثر ہوا تھا یا نہیں مگر اب چند انچ کے فاصلے سے اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلے مجھے ہراساں کر گئے. اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں شیر کی کچھار میں ہاتھ ہی نہیں بلکہ سر بھی ڈال بیٹھی ہوں. اگر مجھے اس ساری گفتگو کا ایک بھی لفظ کسی اور سے سننے کو ملا تو دادا جان کی تاریخی بندوق کے ساتھ تمہاری فوتگی کی تاریخ بھی لکھی جانے لگے گی. دانت پیس کر کہتے ہوئے اس نے میرا بازو کو خفیف سے جھٹکا دے کر چھوڑا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا. اس قدر خوفناک اور قاتلانہ انداز نے مجھے جھرجھری دلا دی مگر ساتھ ہی سومیا کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز نے مجھے سب کچھ بھلا کر اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا. سوری میری جان. کیوں اس بے وفا انسان کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ نہیں دیکھا نہیں صاف لفظوں میں کہا تھا اس نے کہ وہ تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے. وہ صرف شکل کا اچھا ہے. دل دیکھو کتنا سیاہ ہے اس کا. یہ بھلا اس قابل ہے کہ کوئی لڑکی اس کے لیے آنسو بہائے؟ میں اسے باہوں کے گھیرے میں لیے مدبرانہ انداز میں سمجھا رہی تھی. ان دنوں وہ اپنا غرور بھولے ہم سب کی کافی نزدیک آ چکی تھی. تڑپ کر بولی ایسا مت کہو ریحا. وہ تو اس قابل ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ پر فخر کر سکتی ہے. بس میں ہی بدقسمت ہوں جس کے نصیب میں اس کی ہم سفری نہیں لکھی. میرا دل اس کی بے بسی پر درد سے بھر گیا. وہ بیچاری خواہ مخواہ خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی. اصل بدقسمت تو ازمیر تھا جو اتنی چاہنے والی لڑکی کو ٹھکرا رہا تھا. اب میں فقط اسے تسلی دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی تو وہی کرتی رہی. انہی دنوں جب گھر کی ہوائیں تک ازمیر بٹ کے خلاف ہو چکی تھیں سومیا کے تایا اپنے بیٹے زیاد کے لیے سومیا کا رشتہ مانگنے چلے آئے. ہم سب تو انگشت بدناں تھے. وہی تھے ہی دادو بھی جلال میں آ گئے. ان کی یہ جرت منگنی شدہ لڑکی کے لیے رشتہ. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے مہمانوں کی سی ایسی کی تیسی کرنے کی پوری طرح سے تیار تھی مگر ازمین مطمئن تھا. اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گنوانا عقل مندی نہیں ہے دادو. ذرا ڈھنگ سے بات کیجیے گا ان لوگوں سے. ہے دادو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا میرو؟ اپنی منگیتر کا رشتہ کرواؤ گے؟ چھوٹی چچی ذرا تنگ مزاج تھی فوراً غصے میں آ گئی.
اس پر تو لگتا ہے کسی نے تعویذ کر دیا ہے۔ ہائے میرا فرمانبردار بچہ! تائی جان بیچاری حد درجہ سیدھی سادی تھی، ان کی تان ہمیشہ تعویذ گنڈوں وہیں پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ انہیں شروع ہی سے میری کو کسی کی نظر بد لگنے سے خوف آتا تھا۔ اوفو، وہ جھنجھلا سا گیا۔ یہ کیا سٹار پلس کے جذباتی ڈرامے شروع کر دیے ہیں آپ لوگوں نے؟ ایسے اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ مجھے اس وقت ازمیر بٹ کی چالاکی پر رشک آیا، کتنی آسانی سے سومیہ کو اپنی راہ سے ہٹا کر اپنی لائن صاف کر رہا تھا۔ تم میں بیٹھے بیٹھائے ایسی کون سی برائی پیدا ہو گئی ہے کہ اس رشتے سے انکاری ہو؟ لگے ہاتھوں ذرا وہ بھی بتا دو۔ میرا بولنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، مگر یہ کمبخت زبان! تمہارا تو میں کسی روز گلا ہی دبا ڈالوں گا، فزادی نہ ہو تو۔ وہ دانت کچکچا کر بولا تو اس کے انداز پر میں باختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی شہادت کا کچھ ایسا یقین ہوا تھا مجھے۔ دادو نے تیش میں آ کر اپنی چھڑی اس کے شانے پر ماری تو خفا خفا سا لاؤنج ہی سے نہیں بلکہ گھر ہی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دادو نے بڑی تسلی سے آنے والے مہمانوں کی عزت افزائی کی۔ دیکھیں، بچوں کی خوشی کو ہر حال میں ترجیح دینا چاہیے، آخر کو زندگی انہوں نے گزارنا ہے۔ سومیہ کے تایا کی آواز باہر تک آ رہی تھی، جہاں ہم سب کزنز دروازے سے لگی پوری طرح سن گن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں اپنے بچوں کی ہر خوشی کا پورا خیال ہے، آپ فکر مت کریں، یہاں زور زبردستی کچھ طے نہیں ہوا۔ دادو نے بہت رکھائی سے کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی تھی۔ سومیہ نے زرد پڑتی رنگت کے ساتھ ساری بحث سن رہی تھی، ان لوگوں کے اٹھتے ہی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہائے بیچاری سومیہ! چڑیا کے مارے دکھ کے رونا آنے لگا۔ دیکھ لو اپنے میسنے بھائی کا کارنامہ، اچھی بھلی لڑکی کو روگ لگا دیا ہے۔ میرا بس زرمینہ پر ہی چل سکتا تھا تو مجھے کون سا کم دکھ ہے، ایک ہی تو ارمان تھا خوبصورت بھابھی لانے کا، وہ بھی پورا نہیں ہونے دیا، اسے اپنا ہی دکھ تھا۔ اب بیچاری سومیہ کا کیا ہوگا؟ کہیں غم کے مارے وہ خودکشی نہ کر لے۔ فائقہ کی سوچ ہمیشہ انتہائی نوعیت کی ہوتی تھی۔ اب جو بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے، میں نے جوشیلے انداز میں کہا تو ان سب نے بنا سوچے سمجھے میری تائید کی۔ ہاں بالکل، مگر ہم کریں گے کیا؟ ایمن عرف مانو کو تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا تھا۔ ازمیر کو مجبور کریں گے کہ وہ اس رشتے کو نبھائے، سومیہ ہی کیوں قربانی دے اپنے جذبات کی، ازمیر بٹ کیوں نہیں؟ میں نے اٹل انداز میں کہا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مگر رویہا، اس میں تھوڑا خطرہ نہیں ہے کیا؟ چڑیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو مینا بی بی فوراً بولی، تھوڑا نہیں، بہت خطرہ ہے۔ بھائی کو تو یوں بھی ان دنوں دادا جان کی بندوق کی ٹرائی کے لیے کسی انسان کی اشد ضرورت ہے، بلکہ وقت آنے پر تو کسی کا خون بھی پی سکتا ہے۔ نورین نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا تو مجھے ان سب کی بزدلی پر غصہ آنے لگا۔ ایسا کوئی ڈریکولا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہی کا بچہ ہے، تم لوگوں میں تو انسانیت بچی ہی نہیں۔ میں بات کروں گی اس سے، یوں بزدلی دکھا کر آج تم سب نے سومیہ کو اس کی خود غرضی کی بھیڑ چڑھا رہی ہو، کل کو جب تمہارے جذبات کا استحصال کیا جائے گا تب کیا کرو گی؟ میری تقریر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی، تبھی وہ جو ہے کہ 6 پگھل کر موم ہو گئے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں رویہا، صدا کی کم گو ماہین نے آواز بلند اعلان کیا تو اندر آتے ابلیس کے چیلوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے یہاں کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے، حسان نے فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کی تھی، یا پھر انہوں نے کوئی سیاسی پارٹی جوائن کر لی ہے۔ ماس کا انداز پر یقین تھا۔ آ گئی جیلس قوم، میں تیکھے لہجے میں کہتی فلور کشنز اٹھا کر تہ در تہ رکھنے لگی۔ بہرحال ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا سازش کی جا رہی ہے، حسان نے باروب انداز میں پوچھا تو فائقہ بھائی کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا۔ کیوں بھائی، ہم لوگ کیا اقوام متحدہ کے ممبرشپ لے کر آئے ہیں؟ گرلز، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے گھر کے لڑکوں کی عادتیں بالکل امریکہ جیسی ہیں، بنا اجازت ہر کسی کے کام میں ٹانگ اڑانے والی؟ میں نے تنزن کہا، اور اگر کبھی اخبار کا مطالعہ کیا ہوتا تو تم لوگوں کو بہت پہلے دراک ہو جاتا کہ تم لوگوں نے اندر ہی اندر سازش کا بازار گرم کرنے کی عادت یقیناً پڑوسی ملک سے ادھار لی ہے۔ حسان نے باقاعدہ میری حب الوطنی کو للکارا، وہ میرا ویک پوائنٹ اچھی طرح جانتا تھا۔ خبردار جو کبھی مجھے ان سے تشبیہ دینے کی کوشش کی تو پھر یہ ساتھ دینے کی کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ علی فوراً اصل پوائنٹ کی طرف آ گیا۔ تعمر ساتھ نبھانے کی عادت تو ہم خواتین کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے، اپنی فطرت کا یہی رخ تجدید عہد کی طرح دہراتے رہتے ہیں، اور بس مانو کی جذبات نگاری کمال کی تھی، میں خود دل پر ہاتھ رکھے وہیں فلور کشنز کے پہاڑ پر ڈہ گئی۔
ओहो! मांस बिदक कर सीधा हुआ। मर्दों में ऐसी कौन सी बेवफाई देख ली तुमने? कहाँ पढ़ा कभी कि बीवी और 4 बच्चों को छोड़कर शौहर अपनी माशूका के साथ फरार हो गया? अबरार ने चमक कर पूछा। इसे तो यूं भी बीमारी थी कि सुबह सुबह हमारी जान जलाने की खातिर ऐसी खबरें ऐन नाश्ते के वक्त ढूंढ ढूंढ कर सुनाया करता था। हर भागने वाली औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। मैंने बाआवाज बुलंद कहा तो चारों मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। रहने दो बीबी, एक ताउम्र साथ निभाने को घर में बच्चों के साथ मौजूद, दूसरा वादे निभाने को भगा ले जा रहा है, फिर भी मर्द बेवफा। और ये अजमीर बट जो बीच राह में सोमिया को छोड़कर फरार हो रहा है, इसकी बेवफाई को कौन से पलड़े में तोलोगे तुम? मानो को गुस्सा आया था और मुझे इसी से भी ज्यादा, यानी कि हद हो गई। सभी आहिस्ता आहिस्ता अजमीर बट बनते जा रहे थे। औरतों के लिए हुदूद क़यूद नाफिज करने वाले, इन्हें अपने खींचे हुए एक दायरे में रखते हुए फैसले का हक अपने हाथ में रखने वाले। ये भी इसकी अच्छाई है कि अभी से इनकार कर रहा है, अगर शादी के बाद दूसरी कर लेता तो तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ होती, और इस बेचारी को भी। इत्मीनान से कह रहा था। किस कदर कमीने हो तुम हसन। तुम लोग अपने सगे की अच्छाई के गुण गा रहे हो, जो जिसकी वजह से वो बेचारी बिस्तर से जा लगी है। मुझे जी भर के गुस्सा आया था। वो अव्वल दर्जे की काहिल और पोर लड़की जब से आई है बिस्तर से लगी हुई है अपनी सुस्ती की वजह से। माज बरजस्ता बोला। तुम लोग कभी कभी लड़कियों के जज्बात और एहसासात को नहीं समझ सकते। मीना को तासुफ हुआ। मैं इस सिलसिले में गहरी रिसर्च कर रहा हूँ। आजकल पूरी 10 लड़कियों के साथ चैटिंग हो रही है नेट पर। वो सोफे पर दराज होते इत्मीनान से बोला तो मैं फरते जज्बात से मुट्ठियां भींच कर रह गई। अगर ऐसे ही कोई एतराफ़ हम लड़कियों में से किसी ने किया होता तो पल भी ज़ाय किए बगैर सब लड़के दादा जान की तारीखी बंदूक के जानिब भागते। बहरहाल इतनी आसानी से तो हम भी अजमीर भट्ट की जान नहीं छोड़ने वाले। मैंने इन्हें धमकाया तो माज ने लापरवाही से हाथ झटक कर गोया मक्खी उड़ाई, जबकि बाकी तीनों ने बाकायदा विलन टाइप कहकर लगाकर मेरे इस दावे का मजाक उड़ाया था। मैं अभी सोमिया के पास से आ रही थी। इसकी खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू और होंठों पर एक ही तकरार थी। मीरू का कोई कसूर नहीं रहा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ और इसकी ये बेबसी मुझे पूरी तरह भड़का चुकी थी। चलो ज़रा आज इस मीरू से दो दो हाथ हो जाए, मैंने जोश में आकर अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, जिन्हें मीना ने फौरन ही खींच कर नीचे कर दिया। आधी आस्तीनें भाई को सख्त नापसंद है। इसके एतराज़ पर मुझे अजमीर की शोले गलती आंखें याद आ गई, मगर फिर फौरन ख्याल आया कि ये तो पहले ही मौका पर हार मान लेने वाली बात थी, सो दोबारा आस्तीनें चढ़ा ली। इस वक्त हम अपनी मनवाने जा रहे हैं कि इसकी। लेकिन रोया अगर गुस्सा आ गया तो, चिड़िया हिचकिचाई तो मैंने इसके शाने पर एक हाथ रसीद किया। तो तुम तो ना ही जाओ मेरे साथ, पता चले वहां जाते ही हार्ट फेल हो गया है। वो मेरे तंज को परवाह न करते आज़ादी समझते हैं, मेरी वजाहत करने से पहले ही रंछू हो गई। जलील, देखना तो सही, कल हम सबका यूं ही इस्तेसाल किया जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम आज ही अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएं। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। इन सब ने फिर से यकीन दिलाई कही थी और अजमीर के कमरे तक वाकई वो मेरे साथ थी। अंदर दाखिल होते हुए मैं सरासर इन पर रोक डालने के खातिर 2 कदम आगे ही, मगर कमरे में दाखिल हो जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया था, यानी मैं अकेली ही शेर की कछाड़ में आ घुसी थी। इन चारों के वादे और यकीन कहानियाँ किसी करप्ट सियासतदान का दावा निकली थी, लेकिन अब पछताए क्या होत। सामने बिस्तर पर नीम दराज किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ अजमीर बट अब मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरने में मसरूफ़ था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर आने की गुनहगार हो चुकी थी। बहुत खूब, यही तमीज़ सीखी है तुमने स्कूल और कॉलेज में। वो तंज़ी अंदाज में कहता उठ बैठा तो मैं खजल सी हो गई। दरअसल मीना और वो सब मेरे साथ थी। मैंने सोचा इनमें से कोई नॉक कर देगी, मगर तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी मेरे कमरे में आने की? वो इस कदर बेमुरवती से पूछ रहा था जैसे मैंने इसकी राजधानी में कदम रखकर कोई संगीन जुर्म कर डाला हो। इसके लबो लहजे ने मुझे मोहतात कर दिया। शदीद गुस्से के आलम में वो मेरे कत्ल का भी मुरतब हो सकता था। इसलिए मेरी भलाई इसी में थी कि मैं इस सारे दौरानिए में दरवाजे के करीब ही रहती ताकि अचानक फरार आसान होता। वो मैं सोमिया के सिलसिले में बात करने आई थी। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए कह ही डाला, बहुत खूब, लगता है तुमने वकालत का इम्तहान पास करने का सोच ही लिया है। मेरा दिल खुश फहमी में घिरा, यानी मेरे एतमाद ने इसे मुतासर किया था। मैं एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, मैंने नारा मारने वाले अंदाज में कहा तो इसने इसकी खुशमुखी निगाहों से ने मुझे गड़बड़ा दिया।
میرا مطلب ہے کہ سومیا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میں منمنائی تو وہ بستر سے اتر کر ننگے پاؤں قالین پر چلتا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں وہیں جمی کھڑی تھی، مگر اس کی وجہ میری بہادری قطعاً نہیں تھی، بلکہ در حقیقت میرے پاؤں جیسے قالین سے چپک گئے تھے اور ٹانگیں کمبخت بھاگنے سے انکاری۔ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ گھر میں اتنی لڑکیاں ہیں مگر کوئی بھی یوں منہ ماری نہیں کرتی جیسے تم کرتی ہو۔ اس کی سختی سے کئی بات پر میرا انکشاف بے ساختہ اور بے اختیار تھا۔ وہ سب تم سے ڈرتی ہیں۔ اوہ، تو تم مجھ سے نہیں ڈرتی؟ وہ تنزن بولا۔ نہیں تو، میرا مطلب ہے کہ ڈر اور احترام میں فرق ہوتا ہے نا۔ میں نے فوراً اپنے بچاؤ کی تدبیر میں ایک ادھر ڈائلاگ جھاڑا تو وہ ایک قدم آگے بڑھا اور میں دو قدم مزید پیچھے ہٹ کر دروازے سے جا لگی۔ خوب، یعنی باقی سب مجھ سے ڈرتی ہوں اور تم میرا احترام کرتی ہو۔ وہ یقیناً تمسخر اڑا رہا تھا مجھ سے، اس بات میں سر ہلانا مشکل ہونے لگا۔ میرے خیالات سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کہاں کا قومی ترانہ تھا کہ میں اس کا احترام کرتی ہاں، یہ الگ بات تھی کہ میں اپنے کہے سے مکر کر معصوم بن جایا کرتی تھی۔ اور وہ جو اس روز مجھے کوسنے دے رہی تھی وہ کیا تھا؟ وہ احتساب پر اتایا ہے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے تھوک نکل کر حلق تر کرنے کی کوشش کی۔ دراصل وہ سب تو سومیا کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ کیا سوچتی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے ہمدردی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں ذرا سا برا بھلا کہہ دیا۔ اوہ، اس نے بات سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر مجھے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، تم میں سے کسی نے اس سے اصل بات پوچھی ہے؟ مجھے ساری بات کا پتہ ہے، میں نے تفاخر سے کہنا چاہتا ہوں، غصے سے میری بات کاٹ گیا۔ تمہیں تو یوں بھی جدھر سینگ سمائے ادھر بھاگنے کی عادت ہے، لیکن آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس گھر میں جلسے جلوس نکالتے دیکھا تو وہ لب کھینچ گیا تھا، مگر بات کی آدھی دھمکی اس کے سیاہ آنکھوں میں واضح تھی، جسے پڑھ کر دادا جان کی تاریخی بندوق میری آنکھوں کے سامنے ناچ گئی۔ اس کے بعد میں جتنی پھرتی سے وہاں سے بھاگی، اس پر وہ بھی حیران ہوا ہوگا۔ میں نے سیدھا سومیا کے کمرے میں آ کر دم لیا، جہاں وہ چاروں مفرور بھی موجود تھیں۔ میں نے جاتی ہی جتنی گالیاں یاد تھیں انہیں دی، مگر پھر ان کے تاثرات نے میری زبان کو بریک لگا دی۔ تم لوگوں کا بینگنوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا کیا؟ ان سے نہیں، مجھ سے پوچھو، سومیا چہکی تو میں حیرت زدہ سی اس کی طرف مڑ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ اسٹار پلس کی تلسی طرح بٹ ہاؤس کو آنسوں کے سلام میں بہا دینے کو تھی، اور اب اس کی سنہری آنکھوں کی چمک قابل دید تھی۔ ماہین، زرمینہ، ایمن، فائقہ، نورین اور چڑیا کی پٹی آنکھوں اور کھلے منہ کا مطلب اب میری سمجھ میں آیا تھا۔ میں ابھی میرو کے کمرے سے آ رہی ہوں، وہ تم سے شادی پر 1% بھی راضی نہیں، پھر تمہارے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے؟ میں عقل کل بھی یہ معمہ حل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کیا؟ وہ میری بات سن کر ہنسی تو پھر ہنستی ہی چلے گئی۔ تم میرو کو مجھ سے شادی پر رضامند کر رہی تھی؟ وہ اپنے سینے پر انگشت سے شہادت رکھتے ہوئے بولی تو ہنسی اس کی شہابی لوگوں کے نرم گوشوں ہی سے نہیں بلکہ سنہری آنکھوں سے بھی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ یوں ہی ہنستے ہوئے بولی، مگر میں نے کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میری دھڑکن تھم سی گئی۔ میرا کزن ہے نا زیاد، اسی سے۔ کیا؟ میرے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی تھی تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے شرمیلے انداز میں بولی، میں اس سے جھگڑ کے یہاں آئی تھی، غصہ شدید تھا اور کچھ نانو کی بیماری کا خیال، بس زیاد کو مزید مزہ چکھانے کی خاطر میرو سے منگنی کر بیٹھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنا سیریس ہو جائے گا۔ مجھے احساس ہوا کہ زیاد کو سزا دینے کی خاطر میں خود کو کتنی بڑی مصیبت میں پھنسا چکی ہوں۔ تب میں نے سب سے پہلے میرو سے بات کی۔ وہ سانس لینے کو رکی تو میری سانس رکنے لگی۔ وہ پہلے تو مجھے پہ بہت گرجا برسا، لیکن اوپر سے وہ جتنا بھی غصے والا کیوں نہ ہو اندر سے بہت سویٹ ہے، سب کا احساس کرنے والا۔ اس نے سارا الزام خود پر لیتے ہوئے مجھے ڈی گریڈ ہونے سے بچایا، سب گھر والوں کی ناراضی سہی، اور آج اس کی ہمت دلانے پر ہی میں نانو سے حقیقت کہہ پائی ہوں۔ پھر انکشاف در انکشاف میری تو ہستی زیر و زبر ہو رہی تھی۔ پھر یہ کہ تھوڑا سا ہنگامہ مچانے کے بعد اب نانو زیادہ سے میری شادی پر بالکل راضی ہیں۔ وہ تفاخرانہ انداز میں بولی تو میں گہری سانس بھرتی ان سب کے پاس ڈھیر ہو گئی جو پہلے ہی ان انکشافات پر بت بنی بیٹھی تھی۔ کھانے کی میز پر ہم ساتوں ہی رہ گئی تھیں۔ یہ سب تمہاری کالی زبان کا کرشمہ ہے۔ میرا بیچارہ بھائی شادی شدہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ زرمینہ نے میرے سر پر خالی پلیٹ بجائی تو میں نے صلہ رجوعانہ انداز میں کہنا چاہا، دیکھو یہ سب قسمت کا کھیل ہے، بکواس مت کرو، تم ہی نے اسے کنوارا رہنے کی بددعا دی تھی۔ اس نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ اب جب کہ ازمیر بٹ ہر الزام سے بری ہو چکا تھا تو وہ پھر سے زرمینہ اور ایمن کا عزیز و جان بھائی بن چکا تھا، سو اب تم گولہ باری مجھ غریب پر ہو رہی تھی۔
تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ بدعائیں اس فتنی نے دی تھیں جو اس وقت تمہارے ساتھ معصومہ بنی بیٹھی ہے۔ میں نے فائقہ کی طرف اشارہ کیا تو سا مکر گئی۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں، اور ویسے بھی اس وقت تم بندے کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں ایسا پھانستی ہو کہ وہ وہی کہتا ہے جو تم چاہتی ہو۔ اف، میں اس کی طوطا چشمی پر انگشت بدنا تھی۔ اگر میرا بھائی کنوارا رہ گیا نا تو میں تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہونے دوں گی۔ زرمینہ نے اپنے خوفناک عزائم کا برملا اظہار کیا، تو جو میں اتنی دیر سے زیر عتاب تھی اپنے مخصوص منہ پھٹ انداز میں بولی تھی اٹھی۔ دیکھو مینا، کہ اس سارے قصے میں تمہارے بھائی کا کوئی قصور نہیں، مگر معاف کرنا، اس قصے سے بالاتر بھی وہ ایک انتہائی سنگ دل اور بے مروت شخص ہے، غصہ جس کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ اقوام متحدہ اسلامی ممالک کے اتنے حقوق ضبط نہیں کیے ہوں گے جتنے کہ اس نے بٹ ہاؤس کی لڑکیوں کی کیے ہیں، مگر تم بھی یہ حقیقت بھول رہی ہو کہ سومیا کو اس کا حق اسی نے دلایا ہے۔ فائقہ کی یادداشت پر وقت کام کر گئی تھی، اور یہ سب سچ تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا ماں سوائے ازمیر بٹ سے معافی مانگنے کے، اور یہ میری گروپ کا متفقہ فیصلہ تھا۔ میں نے منمنا کر حامی بھری تو ان سب نے میری پشت پر تھپک کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اب کی بار شیر کی کچھار میں جانے کے لیے صبح تیر کے وقت طے کیا گیا جب میرے میرو جاگنگ کے لیے نکلتا تھا، مگر وائے قسمت وہ 2 الارم لگا کر سونے کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی 8 بجے سے پہلے نہیں اٹھ پایا تھا۔ کسی کے زوردار طریقے سے جھنجھوڑنے پر میں حواس باختہ سی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری میرو، مندی آنکھوں کے ساتھ میں نے مشینی انداز میں وہی کہا جو میں ساری رات خواب میں کہتی رہی تھی۔ مینا نے مجھے بازو سے پکڑ کر انار کے درخت کی طرح ہلا ڈالا۔ ساری بہادر سوتے میں ہی دکھاؤ گی کیا؟ میں ہڑبڑا کر حواس میں لوٹی تھی۔ اگلے 5 منٹوں میں منہ پر فقط پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد میں ان سب کے میت میں ازمیر کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ کہا سنا معاف کرنا بہنوں اور چڑیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ساری جویلری تم لے سکتی ہو، اور ہاں، وہ میرون سوٹ اور کندن کا سوٹ نورین کو دے دینا، اس کی کب سے نظر ہے اس پر۔ مجھے اس کمرے سے زندہ بچ کر آنے کی 0% بھی امید نہیں تھی، سو یوں وقت طاری ہونا کچھ ایسا عجیب امر نہیں تھا، مگر مینا اور ہی فکر تھی۔ تم بس اپنی وصیت کی شقوں پر غور ہی کرتی رہ جانا، ادھر بھائی آفس کے لیے نکل جائیں گے۔ فائقہ اور نورین نے مجھے کمرے میں دھکا دے کر پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ نتیجتاً میں سیدھی کسی رومانٹک فلم کی بے باک ہیروئن کی طرح ازمیر سے جا ٹکرائی، مگر اس ناگہانی آفت سے سنبھلنے میں سے کچھ ہی سیکنڈ لگے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے مجھے پیچھے ہٹایا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ جس قدر غضبناک ہوتا کم تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آئی ایم سوری، میں نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے کہنا چاہا، مگر فقط لب ہی ہلا پائی۔ اب یوں کھڑی کون سی منترا پھونک رہی ہو؟ وہ میری خاموشی اور جامد انداز سے چڑ گیا تھا، مگر یقیناً جلدی میں بھی تھا، اس لیے بستر کے کنارے پر ٹک کر پیروں پر جرابیں چڑھانے لگا۔ کمرے میں آفٹر شیو لوشن، ہیئر کریم اور پرفیوم کی خوشبو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی اہتمام سے تیار ہو کر آفس جایا کرتا تھا۔ میں نے اس کی مصروفیات کا فائدہ اٹھاتے ایک گہری سانس اندر کھینچ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیاہ چمکتے جوتوں کی تسمے باندھ کر وہ اسی عجلت میں اٹھا اور سائیڈ بورڈ سے اپنا موبائل فون اور بائک کی چابی اٹھائی اور آئینے میں جھانک کر اپنی تیاری کا آخری بار جائزہ لیا۔ اسی اثنا میں شاید وہ میری موجودگی فراموش کر چکا تھا، تبھی تو جب پلٹا تو مجھے دیکھ کر اس کی پیشانی پر پھر سے بل پڑ گئے۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ اب بندہ پوچھے، صبح سویرے صرف اس کے گلے لگنے کے لیے تو میں اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی نا۔ دراصل میں تم سے ایکسکیوز کرنے آئی تھی۔ میں نے چہرے پر جی بھر کر مظلومانہ تاثرات سجاتے ہوئے سر جھکایا تو وہ گہرے طنز سے بولا، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تمہیں تو چاہیے کہ روز صبح آ کر میرے سامنے سوری کہہ جایا کرو، کیونکہ پورے دن میں تم ایسی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرتی ہو کہ ایک نئی ایکسکیوز تیار ہو جاتی ہے۔ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ تو بس سومیا کے معاملے میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے بڑے مدبرانہ انداز میں اپنا دفاع کرنا چاہا تو وہ سابقہ انداز میں بولا، تم سومیا کے نہیں بلکہ ہر معاملے میں ملکہ جذبات ہو، خاص طور پر میرے متعلق سب کا تعصب خراب کرنے میں۔ میں گڑبڑا اٹھی۔ وہ کچھ کہتا نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اگر میں بٹ ہاؤس میں زندہ سلامت
پھر رہی تھی تو وہ معجزہ ہی تھا، لیکن کچھ بھی ہو، سومیا کی مدد کر کے وہ ہم لڑکیوں کے گڈ بک میں آ چکا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے میرو، ہم نے، بلکہ خاص طور پر میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، بلکہ میں تو تمہارے متعلق سب کے خیالات تبدیل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتی رہتی ہوں۔ آج کل تم جیسے لڑکے کہاں ملتے ہیں، اتنی اچھی سوچ اور مخلص طبیعت کے مالک۔ میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کو تم جیسے شوہر ملنا چاہیے، تمہاری تو جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ ہمیں تو فخر ہے کہ تم ہمارے کزن ہو۔ میں نے جو منہ میں آیا اس کی تعریف میں بک دیا، اور جوش خطابت میں یہ بھی دھیان نہیں دیا کہ وہ میرے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بقول ماہین کے، روحا، جب تم منہ کھولتی ہو تو تمہیں سننا اور دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی جب میں نے سانس لینے کے لیے تھمی تو اس بغور اپنی طرف دیکھتے پایا، مجھے شک سا ہوا کہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ شاید وہ میری باتوں کو جھوٹ سمجھ کر تمسخر اڑا رہا تھا۔ تبھی میں نے پر یقین انداز میں کہا، یقین کرو، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تم جیسا ہم سفر تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ سومے نے بھی تمہیں ناپسند نہیں کیا تھا، وہ تو بس زیاد کو پسند کرتی تھی، اس لیے تمہیں بھلا کون ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ تم تو اتنے ذہین، اتنے ہینڈسم ہو۔ اب تم دادو کو اپنی پسند کی لڑکی کا بتاؤ گے تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے مجھے گھورا تو اس کے لب و لہجے کی سختی سے مجھے اندازہ ہوا کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے چکر میں کچھ اوور ہو گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں، وہ تو میں نے مصالحانہ انداز میں پھر سے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تو وہ درش لہجے میں بولا، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ مجھے لڑکیوں کا یوں دندناتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آنا قطعاً پسند نہیں۔ لو جی، کہاں کی ہمدردی اور کہاں کا اچھا پن، میرے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اب بندے میں ذرا بھی سی بھی ہمت ہو تو پوچھے کہ میں کون سے اس سے رومانس بگاڑنے یا صبح صبح اچھی شگن کے طور پہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ نماز بخشوانے آئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے۔ اب اسے منہ پر تو برا بھلا نہیں کہہ سکتی تھی، اسے محض منہ پھلائے باہر چلی آئی جہاں وہ لوگ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ کرے ازمیر بٹ تمہاری شادی وہیں ہو جہاں لڑکی تم سے شادی پر بالکل بھی رضامند نہ ہو۔ انہیں ساری بات مرچ مسالے کے ساتھ بتانے کے بعد میں نے اپنے مخصوص انداز میں اسے بددعا دی تھی، کہیں بھی ہو جائے تمہاری بددعا ضرور پوری ہو جائے گی۔ بھلا کون لڑکی بقائمی ہوش و حواس میں اس سے مرکھنے بیل سے شادی پر راضی ہوگی؟ فائقہ نے ہمدردی سے میرا شانہ تھپتھپایا تو زرمینہ تڑپ اٹھی، ظالمو، میرا ایک ہی تو سپنا ہے خوبصورت بھابھی لانے کا، اور یہ فیصلہ بھی اسی روز ٹھیک 15 منٹ کے بعد ناشتے کے میز پر ہو گیا۔ میری بددعا اس وقت اس قدر سرعت سے اثر کرے گی، یہ مجھے معصوم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے میرو۔ دادو کی محبت اور شفقت پھر سے لوٹ آئی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے مسکرا دیا، نہیں دادو، جب تک یہ لڑکیاں اس گھر میں تب تک تو میں شادی نہیں کروں گا۔ اف، میں دانت پیس کر رہ گئی۔ ایسا کون سا نایاب پیس گھر میں لا رہا تھا کہ ہم جیسی خوبصورت اور خوب سیرت بقلم خود لڑکیوں میں سے اسے کیڑے دکھائی دینے لگ گئے تھے؟ تو اس میں کون سی ناممکن بات ہے؟ تب تک منگنی تو ہو سکتی ہے نا، اس طرح ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ہائے، دادو کی یہ روشن خیالی مگر صرف پوتوں کے لیے۔ ہمیں بے تحاشا رشک آیا تھا۔ سب نے دادو کی ہاں میں ہاں ملائی سوائے ہم نامحرموں کے، جو ایک بار پھر سے اس کے دشمنوں کی فہرست میں آ چکی تھیں۔ دادو اس کی پسند کی لڑکی کی خصوصیات پوچھ رہی تھی۔ بس دادو، شکل و صورت تو واجبی بھی چلے گی، ہاں بہت فرمانبردار، سمجھدار اور ذمہ دار ہو۔ جمع دار کہنا بھول گئے ہیں محترم، میں نے جھجک کر اپنے گروپ سے قافیہ شیئر کیا تو اپنی ہنسی دبانے لگی۔ تو پھر نام بھی بتا دو اپنی پسند کی لڑکی کا۔ دادو بڑے شاہانہ موڈ میں تھیں۔ ہم بیچاریوں کے دلوں پر تو چھریاں ہی چل گئیں جنہیں ابھی تک اپنی پسند کے کپڑے پہننے کی بھی ممانعت تھی۔ ارے نہیں دادو، یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ وہ فرما برداری کا ریکارڈ توڑ رہا تھا اور سب اس کے ادب و آداب دیکھ کر واری قربان جا رہے تھے۔ تبھی میری بددعا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی اور پر پھیلا کر پورے کمرے کا چکر لگانے کے بعد میرے سر پر آ کر اڑنے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ گھر کی ایک لڑکی بھی نبٹ جائے گی، دادو اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ لڑکی نہ ہوئی بھیڑ بکری ہوگی۔ میرا دھیان کہیں اور تھا۔ تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے روحا کو چنا ہے۔ بھئی اپنوں کے عیب تو خود ہی ڈھکنے پڑتے ہیں۔ دادو نے چھکا لگایا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب بات میری سمجھ میں آئی تو میرا کھایا پیا سب باہر آنے لگا۔ نہیں دادو، میں بھلا کیسے؟
اوفو مجھے پتا ہے لڑکی تمہیں ابھی ازمیر کے لیول پر آنے میں بہت ٹائم چاہیے، مگر مجھے میرو پر پورا بھروسہ ہے، یہ سب سیٹ کر لے گا۔ اپنی دانس میں دادو مجھ پر احسان عظیم کر رہی تھی، اور ادھر غسیلہ بٹ سب کی خوشی اور تحیر سے بے نیاز ناشتے میں مصروف تھا۔ میں واقعی کسی مظلوم بھیڑ بکری کی طرح اپنے گروپ کی طرف دیکھنے لگی، جس کی نظروں میں میرے لیے ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ ختم شد۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ کچھ ہوئی ہو تو یہ میں فرسٹ ٹائم ریڈ کر رہی ہوں، تو میں آپ سے سوری کرتی ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی کہ وہ مسٹیکس نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔